میرے خیال ہے اگلے 72 گھنٹے وہ سو نہیں پائیں گے اور جاتی عمرہ کی نیندیں بھی اڑی ہوں گی, زرداری صاحب کی نیندیں بھی اڑی ہوں گی لازمی. وہ عمران خان اس سٹیج پہ وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لے کو ماننے کو بات نہیں آتی. سینئر جرنلسٹ فہد شہباز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بھائی, بڑی ملاقات جہاں پر ہوتی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں, لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے, مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے تحریک انصاف کا وفد پہنچ چکا ہے. اس ملاقات کو کتنی بڑی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے اہم ترین اس وقت ملاقات ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ان دونوں کا الحاق اگر ہوتا ہے, اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں اور کچھ پوائنٹس پہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا ناممکن تھا. عمران خان کی کوئی تقریر ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے مولانا صاحب کو القابات سے نہ نوازا ہو اور خاص طرح کے کچھ نام لے کے پورے مجمع عام سے کلیپ ریسیو نہ کیا ہو. عمران خان سے میں اڈیالہ میں جب ملا, سارے جرنلسٹ تھے بڑے سینئر, وہاں بڑے سیزنڈ لوگ ہیں. یہ 3 فروری تھا عدت کیس کا جب فیصلہ آنا تھا, تو 2 فروری کو جب ہماری ٹاک ہوئی بڑی کمفرٹیبلی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ زرداری صاحب نے کلیم کیا ہے اسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے دوران عمران خان کا انہیں میسیج آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ. میں نے اسی طرح ہی پوچھ لیا. جی انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ قیامت کی گھڑی ہوگی جب میں زرداری صاحب سے کہوں گا کہ آپ مجھے بچائیں, اور یہ 2 فروری کی بات ہے. 26 سالہ ان کے کریئر میں نون لیگ کے ساتھ اور جو زرداری صاحب کے ساتھ ہے, اس معاملے میں انہوں نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ورکنگ ٹرم سے زیادہ کل کی فضل الرحمان صاحب کی جو پریس ٹاک ہے, اس نے زرداری صاحب کی جتنی بھی فہم و فراست تھی, اس اگریشن اور اس کے گرد و غبار وہ بھی لے اڑی ہے. وہ اتنی شدت والی پریس ٹاک تھی ان کی, یہ وہی اسی شدت سے ہمیں نظر آئے جب یہ لانگ مارچ لے کر نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ جڑ کاٹ دی گئی ہے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اچھا فہد بھائی, یہ آپ نے جب خان صاحب سے پوچھا پیپلز پارٹی سے متعلق, انہوں نے کہا یہ قیامت کی نشانی ہوگی, میں زرداری سے مدد لوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عنقریب وہ قیامت کی نشانی بھی پوری ہونے جا رہی ہے؟ حیدر شرازی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس خبر ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے, کوئی پیغامات بیک ڈور رابطہ تو ہے, پیپلز پارٹی تو تحریک انصاف کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں ہے, لیکن ادھر سے گرین سگنل نہیں لگتا ہے سر. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ایم این ایز نے اور ایم پی اے نے جہاں 5 کروڑ خرچ آتا تھا ان کا 85 لاکھ آیا ہے. اتنا ڈفرنس, انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا, انہیں کوئی آفس کا کرایہ نہیں دینا پڑا, چائے کے بل نہیں دینے پڑے, سموسوں کے بل نہیں دینے پڑے, کسی طرح کی کمپین انہوں نے نہیں کی. اور سر ان کا پورے لاہور میں ایک بھی پولیٹیکل آفس نہیں کھلا. میں باقی شہروں تو چلیں آپ اسے بتا سکتے ہیں بہتر, لاہور میں کوئی ان کی بیس کیمپ نہیں تھی. وہ عمران خان اس سٹیج پہ وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لے کو ماننے کو بات نہیں آتی. یہ وہ رستہ لے کے اور مفاہمت اور مصالحت کی طرف چلے جائیں, یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. سیاسی خودکشی ہوگی یہ ان کے نزدیک جس اگریشن سے وہ چل رہے ہیں, چونکہ ہم نے سارے جرنلسٹوں نے وہاں آپس میں بات کر کے ان کی باڈی لینگویج پہ سب نے تبصرے کیے اپنے تئیں, لیکن وہ 2-3 چیزوں پہ میرا عدم اعتماد کے دوران انہوں نے ضرور رابطہ کیا ہوگا. اطلاعات بھی اس طرح کی آئی تھیں, اس وقت بھی یہ فلوٹ ہوئی تھی خبر, ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا سر. تو وہ سچویشن اور تھا. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے, پتہ نہیں آپ کے نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا. انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ ان سے رابطے میں تھے اور ان کے کہنے کے اوپر لائی گئی ہے. تو یہ اعتراف جرم جو مولانا صاحب نے کیا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ مولانا صاحب کو قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ چلتی حکومت کو غیر جمہوری طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر انہوں نے حکومت گرا دی؟ مولانا صاحب کو پی ڈی ایم اس وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا جب وہ الیکشن کی طرف نہیں گیا تھا. آپ عدم اعتماد کسی کے اشارے پہ لے آئے تھے, چلیں یہاں بھی بند باندھ دیتے تو ڈیموکریٹک. اب مولانا کا اعتراض بھلا کیا ہے؟ مولانا صاحب کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی کوئی جگہ بچی نہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن یہ ان کی چوائس جو ہے, یہ چوائس کا اپنے حالات کے مطابق جو فیصلہ لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سوٹ کرے تو تاریخ کے لیفٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سوٹ کرے تو تاریخ کے رائٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح تو بڑا مشکل ہے, اٹس ویری ٹف. ڈیمیج کنٹرول وہ کل کے پریس کانفرنس سے انہوں نے کافی حد تک کیا ہے.
انہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی بہت ساری سپورٹ ملی ہے مولانا صاحب کو جو کہ گریوڈ ہیں, جن کے ساتھ لگتا ہے رپورٹڈلی کہ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں یا جن کی سیٹیں کھینچی گئی ہیں, لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں میری سیٹ بھی کھینچی گئی ہے. اور وہ کس نے کھینچی ہے؟ ٹھیک ہے نا سر, وہ ہارے کس سے ہیں؟ یہاں اسدالرحمان جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ کس سے ہارے ہیں؟ اس وجہ سے ان کا یہ جو سٹانس ہے اس کا دور تلک جانا یہ ان نیچرل الائنس ہوگا اگر ہوتا بھی ہے کسی سٹیج پہ. اور اپوزیشن میں الائنس جو ہوتے ہیں اس میں شاید کچھ ورکنگ ٹرمز رہیں, لیکن کل کھلا کے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کی سپورٹ میں پی ٹی آئی آ جائے گی. ویری ٹف. ہاں یہ خود چل کے آئے ہیں, یہ خود چل کے آئے ہیں. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے آرمی چیف اپوائنٹ ہونا تھا, تو نومبر چل رہا تھا, تو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہاؤس آ گئے چل کے. تو میں سارے لوگ تشویش میں پڑ گئے کہ زرداری آ گئے ہیں, یہ کن کی لابنگ کرتے پھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس ایک دوست کو فون کیا, آپ جیسے مہربان کو, میں نے کہا بھائی یہ زرداری صاحب آئے ہیں. انہوں نے کہا یار خود چل کے آئے ہیں نا, ہم تو نہیں گئے نا. تو وہی اسٹیٹس کو ہے, مولانا نہیں گئے چل کے, وہ چل کے آئے ہیں. اس کا بھی مطلب ہے برف پگھلی ہے کہ وہ مولانا جو تحریک انصاف کو یا عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, کل وہ اس بات پہ مان گئے ہیں کہ وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں مولانا بھی ایک قدم انہوں نے بھی اٹھایا ہے, عمران خان نے بھی ایک قدم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے ہیں. اصل میں عمران خان کیونکہ معتوب ہیں, جیل میں ہیں, تو اس سٹیج پہ ان کی بی اور سی ٹیم ڈیل کر رہی ہے. لیکن پھر بھی اسد کیسر تو بی ٹیم نہیں ہے, نہ وہ سی ٹیم ہے. تو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے بہت پرانے رفیق ہیں خان صاحب کے, اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بھی ماسٹر مائنڈ ہیں. ان کے جو سرات ہوا آپ اچھے سے جانتے ہیں. یہ الائنس اس وقت تک تو چلنے وقت کی دونوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. شہباز شریف کیا کہا کرتے تھے زرداری صاحب کو, لیکن ان کا نیچرل الائنس ہے بڑے دیر سے, اور وہ شاید چلتا بھی رہے. یہ بتائیں کہ لاسٹلی یہ جو شہباز شریف کی حکومت بننے جا رہی ہے, ابھی حکومت سازی کا مرحلہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے, اب چند ہفتوں کی بات ہے. یہ جو اندر ملاقات اس وقت چل رہی ہے, یہ اس حکومت کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے؟ میرے خیال ہے اگلے 72 گھنٹے وہ سو نہیں پائیں گے, بہت ٹف ہے ان کے لیے, بہت ٹف ہے. اور جاتی عمرہ کی نیندیں بھی اڑی ہوں گی, زرداری صاحب کی نیندیں بھی اڑی ہوں گی لازمی. زرداری صاحب کا اگر وہ کارڈ چل گیا مصالحت والا مولانا صاحب پہ, اس سٹیج پہ چلتا وہ دکھائی نہیں دے رہا. مولانا پریس ٹاک کر کے بہت آگے آ گئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ سٹرونگ پوزیشن ایک دفعہ پرویز الہی نے عمران خان کے خلاف لے لی تھی, لیکن پھر بھی دعائیں خیر کر کے چھوڑ کے جی آپ کو یاد ہے نا, وہ میرا خیال مہر بخاری صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے اس طرح کی, اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں کہا جاتا ہے اس کو حتمی نہیں مان لینا چاہیے. اس میں شاید ڈور کھلا ہی رہتا ہے مذاکرات کا یا گپ شپ کا, لیکن یہ الائنس تو عجوبہ ہے, بہت بڑا عجوبہ ہے. اور جس طریقے سے عمران خان نے کہا کہ زرداری کے ساتھ اگر میں مدد لوں گا تو وہ قیامت کی نشانی ہوگی, ویسے یہ بھی ہم ایک قیامت کی نشانی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ خود چل کر مولانا کے گھر تشریف لایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں سے کیا چیز نکلتی ہے.